بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 30 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے والدین سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ انسان والدین سے حسن سلوک کرے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي يَوْمَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ لقمان کی 14 اور 15 نمبر آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور پیدائش کے بعد کہیں 2 سال میں جا کر اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے، اور یاد رکھو کہ بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا۔ دنیا میں البتہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنا اور پیروی انہی کے طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہیں۔ پھر تم کو میری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین کے حوالے سے نصیحت کی ہے اور والدین کے احسانات کا اسے احساس دلایا ہے کہ دیکھو تم اپنی ماں کی حوالے سے غور کرو کہ اس کا اور تمہارا تعلق کیا رہا ہے، کہ جب تم اس کے پیٹ میں تھے تو اس نے دکھ پر دکھ اٹھایا اور پھر تمہیں جنا، پھر جننے کے بعد بھی 2 سال تک وہ تمہیں دودھ پلاتی رہی، یعنی اسی کے وجود سے میں تمہاری غذا رکھ دی گئی تھی اور تم اسی کے وجود سے اپنی غذا پاتے رہے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو نصیحت کی کہ تمہیں میرا شکر کرنا ہے، میں نے تمہیں تخلیق کی ہے، تمہیں وجود دی ہے، اور تمہارے ماں باپ میں نہیں دی ہیں، تمہیں یہ زندگی میں نہیں دی ہے، یہ موقع میں نہیں دیے ہیں، تو میرے شکر گزار بن کے رہنا، اور اپنے والدین کے بھی، کیونکہ میں نے والدین کو تمہاری خدمت پر لگا دیا، اور والدین بغیر تم سے کوئی معاوضہ چاہے، تم سے کسی سلوک کی توقع رکھے بغیر تمہاری خدمت کر رہے ہیں، ان کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی ہے، وہ تمہاری خدمت فطری جذبے سے کر رہے ہیں، اور یاد رکھو کہ بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میرے حضور پیش ہوگے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کس درجے کی غلطی ہے جو تم نے کی ہے، اور اس کا کیا انجام ہے جو انسان کو بھگتنا ہوگا۔ پھر ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی، لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ، یعنی اگر والدین مشرک ہوں، خود شرک کے دین پر کھڑے ہوں، اور وہ اپنی اولاد کو بھی شرک کی دعوت دیں، کہیں کہ تم بھی خدا کے ساتھ فلاں کو شریک مانو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کہ تم یہ غور کرو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اسے ماننے کی کوئی وجہ نہیں، یہ ایک بے دلیل بات ہے، یہ محض ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں کھڑی، تو ان کی بات نہ ماننا، یعنی ضروری ہے کہ ان کی بات نہ مانی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والدین کی ہر بات نہیں ماننی جو بے دلیل بات ہے، اور شرک جیسے گناہ جرم کا کہہ رہے ہیں تو ہرگز نہیں ماننا۔ دنیا میں البتہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنا۔ اب جب انہوں نے غلط بات آپ کو کہہ دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان سے بدسلوکی شروع کر دیں، نہیں، تم اس دنیا میں آنے کا وہ ذریعہ ہے، تمہارے اس دنیا میں آنے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، تو تم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، نیک برتاؤ ہی کرنا ہے، چاہے انہوں نے تمہیں شرک کی دعوت دی ہو یا دے رہے ہوں، اور پیروی البتہ ان لوگوں کی کرنی ہے کہ جو خدا کی طرف متوجہ ہیں، جو خدا کا کہا مانتے ہیں، جو توحید پر کھڑے ہیں۔ پھر تم کو میری ہی طرف پلٹنا ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف جانا ہوگا، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو،
کہ تم نے آیا توحید پر کھڑے رہے اور تم نے شرک سے تم بچنے کی پوری کوشش کی یا نہیں، تم نے والدین سے کیسا سلوک کیا اور کیسا سلوک نہیں کیا. جو بھی انسان کے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو سب اعمال اس کے جتا دوں گا، بتا دوں گا. ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. یہ سورہ اسراء کی 23 سے 25 تک کی آیات ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو. ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو. تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. لوگوں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے. اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے. اب ہم ان آیات میں موجود نکات کو دیکھتے ہیں. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ماں اور باپ دونوں ہی کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر انہی کا شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی آیات میں تو ہم دیکھتے ہیں نا ماں کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر دودھ پلایا 2 سال تک، تو ماں کا ذکر ہے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ باپ کو اگنور کیا گیا، اگنور نہیں کیا گیا. ماں کے چونکہ احسانات زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے ماں کا بیان کر دیا گیا اور باپ بھی اس کے ساتھ ہی ہے. یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس میں آپ نے ماں کا احسان 3 درجے قرار دیے ہیں اور باپ کا ماں کے مقابل میں 1 درجے کا. تو ماں کے احسانات چونکہ زیادہ ہوتے ہیں بچے پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کو پریورٹی دی ہے، پہلے اس کا ذکر کر دیا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ والدین کا یہ شکر محض زبان سے ادا نہیں ہوتا، چنانچہ اس شکر کا تقاضا ہے کہ یعنی والدین کا جو شکر ہے نا، یہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا. تو یہ والدین کا جو شکر ہے یہ ایسا نہیں ادا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کی بڑی مہربانی، اس طرح کا ایک تیزی سے جملہ بول دینے سے شکر ادا نہیں ہوگا. شکر ایک عمل ہے، ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت موجود ہونی چاہیے اور وہ عمل اس حقیقت کی بنا پر ظاہر ہونا چاہیے. چنانچہ اس شکر کا تقاضا ہے کہ پہلی بات انسان اپنے ظاہر و باطن میں ان کی عزت کرے. انسان کا دل بھی والدین کی عزت کرتا ہو اور ظاہری طور پر بھی اس کے الفاظ بھی ان کی عزت کرتے ہوں، نظر آئیں کہ وہ ایسے الفاظ بول رہے ہیں جس میں والدین کے لیے عزت اور شرف کی بات ہے. دوسری بات ان کے خلاف اپنے دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دیں. یعنی کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین کی کوئی بات بری لگے یا والدین کوئی سخت جملہ کہہ دیں، وہ بھی انسان ہے، ان سے اوپر نیچے بات ہو سکتی ہے. تو ان سے کوئی بات ایسی ہو گئی تو دل میں کوئی بیزاری سی ہونے لگی، تو اب یہ اس بیزاری کو روکنا ہے، یاد رکھنا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ میرے اس دنیا میں سب سے بڑے محسن ہیں، جو میرے قریب بھی ہیں اور میرے سب سے بڑے محسن ہیں. تو پھر ان کے لیے دل میں کوئی بیزاری نہیں ہونی چاہیے، چاہے بات بری لگی ہو، پر بیزاری ہونی نہیں چاہیے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے. یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بے ادبی کی کوئی بات کر دیں، گستاخی کے کوئی جملہ بول دیں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے. یعنی یہ اس شکر کا تقاضا ہے یہ ساری باتیں کہ والدین کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے،
محبت سے بات کی جائے، شرافت کے ساتھ بات کی جائے اور سعادت مندی کے ساتھ بات کی جائے۔ سعادت مندی کا کیا مطلب ہے کہ آدمی جو ہے سر جھکا کے بات کرتا ہے، والدین کو بڑا سمجھ کر بات کرتا ہے، خود چھوٹا بن کے بات کرتا ہے، یہ ایسا نہیں ظاہر کرتا کہ میں آپ سے زیادہ عقل مند ہوں، میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، آپ کو کچھ پتہ نہیں، میں جانتا ہوں، میرا علم زیادہ ہے، آپ کو علم کم ہے، میری عقل زیادہ ہے، آپ کی عقل کم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے، یعنی ان کے ساتھ اپنے مقام پر، بیٹے کے مقام پر کھڑا ہو کر رہے اور ان کی بات کو بڑی رکھے کہ جی آپ کی بات بڑی ہے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی بات مانے اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کی دلداری اور تسلی کرتا رہے۔ جو کام وہ کہیں، جو بات وہ کہیں، وہ مانے کہ ٹھیک ہے، میں کوئی کام انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کر دوں گا جی، اگر اس وقت مشکل ہو تو میں اسے اگر ابھی نہیں کچھ ٹھہر کے تھوڑی دیر بعد کر دوں تو وہ کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو بندہ پھر جو ہے اس طرح اجازت گویا کہ لے کے ان کی بات کو اگر کچھ عرصے کے لیے بھی ملتوی کرنا، یعنی کہ کرنا کہ ابھی میں فوراً نہیں کر سکتا، تو ان کو بتا دیں کہ جی فوراً نہیں میں کر سکوں گا، یہ مشکل ہے مجھے، تو وہ اگر کہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کوئی حرج نہیں۔ اور بڑھاپے کی ناتوانیاں جو ان کو حاصل ہیں، پہلے وہ جوان ہوتے تھے تو اب وہ کمزور ہو گئے ہیں، تو اس ناتوانی میں ان کی دل کی تسلی اور دلداری کرتا رہے۔ یہ ان کے لیے ظاہر ہے کہ بڑی ایک اطمینان کی بات ہوگی کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارا سہارا ہے، اس ناتوانی میں ہم کمزور نہیں، ہماری اولاد ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیں تسلی دیتی ہے ہر چیز میں، اور ہمارے دل کو خوش کرنے، دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ، یعنی جو بچے ہیں، اولاد ہے، والدین کا دل رکھنے کی کوشش کرتی ہے ہر مسئلے میں، دل توڑنے کی نہیں کرتی بلکہ دل کو رکھنے کی۔ انسان والدین کے ساتھ مہر و محبت اور رحمت و شفقت کے جذبے سے اطاعت و فرمانبرداری کا رویہ اختیار کرے۔ یعنی انسان کو کیا چاہیے اگر وہ شکر گزاری فی الواقع اختیار کرنا چاہتا ہے اور حقیقی شکر گزاری ہے تو والدین کے ساتھ مہر و محبت کا رویہ ہونا چاہیے، رحمت و شفقت کے جذبے کے ساتھ ان کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی وہ اطاعت بھی جو ہے نا ایک ملازم کی طرح نہیں کرنی کہ جیسے کوئی ملازم ہے، ٹھیک ہے جی جو اپنے کہا میں نے کر دیا جی، کچھ اور کہیں گے میں اور کر دوں گا، یعنی روکھے انداز میں نہیں بلکہ رحمت و شفقت کے جذبے سے۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے، انسان اپنے والدین کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے کہ پروردگار جس طرح انہوں نے شفقت و محبت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں آپ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ یعنی انسان ان کی جتنی بھی خدمت کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن اس کی ساری خدمت جو ہے وہ کم رہتی ہے۔ اگر ان کے لیے دعائیں بھی وہ کرتا ہے تو یہ دعا جو ہے نا بات کو ایک درجے میں یعنی کہ تسلی بخش کر دیتی ہے کہ وہ بچہ، وہ بیٹا، وہ اولاد جو والدین کی لیے کام بھی کرتی ہے، ان کی بات بھی مانتی ہے، ان کی خدمت بھی کرتی ہے، شفقت و محبت بھی کرتی ہے ان کے ساتھ، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں، تو یہ گویا کہ اب اس سے اور کیا تقاضا کیا جائے، یہ تو گویا پورے شکر گزاری کی جگہ پر کھڑا ہے۔ یعنی ان کے لیے دعا کرتا ہے، دعا بھی کیا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ شفقت و محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا سا تھا، تو اسی طرح اب بڑھاپا ہے تو آپ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، یعنی کہ بڑھاپا ان کے لیے آسانی میں گزرے، بڑھاپا ان کے لیے مشکل اور مصیبت نہ بن جائے۔ خود تو وہ دلداری اور تسلی کرے گا ان کی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت نازل فرمائے میرے ماں باپ پر۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ پہلی روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اس روایت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سب سے پہلا عمل تو وہی ہے نماز، سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو نماز کا عمل ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس کے بعد دوسرے درجے کا عمل یہ نہیں فرمایا روزہ رکھنا یا حج کرنا، فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ،
یہ خود ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن نماز کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ دوسری حدیث جو ہے ابو ہریرہ سے ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس کے لیے یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچا اور وہ اس کے باوجود جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص تو بس ذلیل ہوا، اس کے لیے تو ذلت ہی مقدر ہونی چاہیے، وہ تو ذلت کا حقدار ہے کہ اس کے گھر میں اس کے والدین موجود تھے، بوڑھے والدین، یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھی ماں موجود تھی یا بوڑھا باپ موجود تھا، تو اب وہ جنت میں نہیں جا سکا۔ گویا ایک آدمی جو جنت میں نہیں گیا، اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارے دنیا میں کیا حالات تھے؟ کیا تمہارے گھر میں تمہارے والدین موجود تھے اپنے بڑھاپے میں؟ انہوں نے کہا ہاں جی موجود تھے۔ انہوں نے کہا پھر تو تمہیں لازماً جنت میں پہنچ جانا چاہیے تھا، کیونکہ تم ان کی خدمت کرتے تو اس کا تو بڑا ہی اجر تھا، وہ تو تمہارے گناہوں کے سے تمہاری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور تمہیں جنت ملتی۔ تو اگر اس نے اس کا مطلب اس نے پرواہ ہی نہیں کی ان کی کوئی خدمت ہی نہیں کی، جس کے نتیجے میں اس کے لیے وہ بڑی بڑی نیکیاں جو والدین کی خدمت سے اس کو ملنی تھی وہ اس کی قسمت ہی میں نہیں لکھی، وہ اس کو میسر ہی نہیں آئی۔ جب میسر نہیں آئی تو وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ تیسری روایت یہ ہے، عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی جہاد ہے۔ اس طرح کے 2-3 واقعات آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے موقع پر بعض افراد نے پوچھا کہ جی میں جہاد کی مجھے اجازت دیں، میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ جنگ احد کے موقع پر، جنگ جو ہے بدر کے موقع پر، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے والدین موجود ہیں؟ تو ان کا ہاں جی والدین موجود ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ والدین کی خدمت میں اس کو اجر ملے گا، جہاد میں شامل ہوگا تب بھی اس کو اجر ملے گا، لیکن والدین کی خدمت والا اجر تو بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ان کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے، یعنی تمہارا وہ مقام ہے۔ ان کی خدمت کرنے والا اگر کوئی اور ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کہتے کہ بے شک شامل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، تمہیں اتنا بڑا موقع میسر ہے تو تم پھر جہاد کا عمل جو کہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کو تم زیادہ بڑی نیکی کے عوض اختیار کرو گے، تو والدین کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہی ہے۔ چوتھی روایت جو ہے یہ ہے، معاویہ اپنے باپ جاہمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تو اس کی خدمت میں رہو، اس لیے کہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ یعنی جہاد میں تمہیں شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری جنت تو تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، اس کی خدمت کرو گے جنت پالو گے۔ جنت ہی کے لیے تم جہاد میں جانا چاہتے ہو نا، تمہاری جنت تمہارے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ یعنی یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ والدین کی خدمت کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ جہاد میں، اور جب والدین کی خدمت میں کسی شخص کے لیے مقابلے کی صورتحال پیدا ہوئی تو آپ نے کہا والدین کی خدمت اس کو پریفر کرو۔ پانچویں روایت یہ ہے، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پروردگار کی خوشی باپ کی خوشی میں اور اس کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ یہ روایت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے والدین کو خوش رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہے، اور اگر آپ نے والدین کو ناراض کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اس میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ والدین کی خوشی سے مراد ہے کہ ان کے جو حقوق اولاد پر ہوتے ہیں، قائم ہیں، ان کے جو حقوق اولاد پر قائم ہیں، اولاد ان حقوق کو ادا کرتی ہے، تو حقوق کو ادا کرنے کے نتیجے میں باپ خوش ہوتا ہے، تو جب باپ خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں
کہ باپ نے الٹی سیدھی بات جو بھی کر دی وہ کہتے میری بات مانو گے تو میں خوش ہوں گا، اور بیٹے کو چاہیے کہ وہ جیسی بھی بات ہو دین کے خلاف ہو، دین کے مطابق ہو، صحیح ہو، معقول ہو، نہ معقول ہو، بات ماننے، تاکہ باپ خوش ہوگا تو خدا خوش ہوگا۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ باپ کو اس کی خدمت کر کے آپ نے خوش کر دیا، اور خدمت سے مراد کیا ہے کہ جو خدمت بنتی ہے، جس کی طرف ترغیب دی گئی ہے دین کے اندر، والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا نا، تو والدین سے حسن سلوک آپ نے کیا اور وہ اس پر خوش ہوئے، جب وہ خوش ہوئے تو اللہ خوش ہوا۔ اور اسی طرح والدین کو ناراض کیا، ان کے حقوق ادا نہ کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کر کے، بلکہ بد سلوکی کر کے ان کو ناراض کر دیا، باپ کو تو ناراض کر دیا تو اللہ بھی ناراض ہے۔ یہاں لفظ تو باپ ہی کا آیا ہے، لیکن مراد ماں باپ ہے، دونوں ہی مراد ہے یہاں پر۔ چھٹی حدیث جو میرے سامنے آتی ہے وہ ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کا بہترین دروازہ باپ ہے، اس لیے چاہو تو اسے ضائع کرو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جنت کا جو دروازے میں تم داخل ہونے چاہتے ہو تو اس کے بہترین دروازے سے جانا چاہتے ہو تو پھر باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اگر یہ کر لو گے تو جنت کے بہترین دروازے میں سے جنت میں جاؤ گے اور بہترین جنت پاؤ گے۔ اور اگر تم نے اسے ضائع کر دیا کہ نہیں، حسن سلوک والدین سے نہیں کیا بلکہ بدسلوکی کی، تو ضائع کر دیا، اب جنت کا یہ دروازہ تو جو بہترین تھا یہ تو تمہیں نہیں ملے گا، اور جو اعمال ہیں وہ اس کا تو حساب ہونا ہی ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ عمر بن شعیب اپنی ماں سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میرے پاس کچھ مال ہے اور میری اولاد بھی ہے، لیکن میرے والد اس مال کی ضرورت مند ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اور تمہارا مال دونوں والد ہی کے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ آیا، صحابی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس نے پوچھا کہ جی میرے پاس کچھ مال ہے اور میری اولاد بھی ہے، تو ظاہر ہے میں اپنا مال اپنی اولاد پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے والد جو ہے نا ان کو میرے مال کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہیں، تو وہ اس کی حاجت مند ہے کہ میں اپنے پیسے ان پر خرچ کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں کچھ مال اولاد پر کرو خرچ اور کچھ ماں باپ پر کر لو، اور جس کو جتنی ضرورت ہے اتنی اس کو دے دو۔ سادہ عقلی بات تو یہ بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم خود اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد ہی کے ہیں، وہ تم سے جو چاہے کام لے، اور تمہارا جو مال ہے اس کو جہاں چاہے خرچ کر دے، وہ تو اس کی ملکیت ہے۔ گویا کہ یہ اخلاقی پہلو سے یہ بات، قانونی پہلو سے نہیں ہے، یہ اخلاقی پہلو سے بالکل ظاہر ٹھیک بات ہے۔ نبی فرمائیے کہ تمہارے اوپر تمہارے والد کا حق بہت ہی زیادہ ہے، تو تم پہلے اس کا حق ادا کرو گے اور پھر باقی ذمہ داریوں کو دیکھو گے، اور تمہارا مال جو ہے قانون تو تمہارا مال ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ تمہیں اس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ میرے باپ کا مال ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، میں اس کے ساتھ نہیں جھگڑا کروں گا۔ اس میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر وہ ظلم کرے گا تو پھر واضح ظلم کرے گا تو ظاہر ہے پھر تو بندہ اس ظلم سے تو بچنے کی کوشش کرے گا، یہ اس کا حق ہے کہ وہ ظلم نہ ہونے دے۔ مثلا اگر باپ یہ کہتا ہے کہ سارا ہی مال لے لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بیوی بچوں پر کچھ بھی خرچ نہ کر سکے، تو پھر تو اسے کہا جائے گا کہ نہیں، ان کا جو حق ہے وہ آپ ضرور دیں مجھے، اور اچھے طریقے سے ان سے بچوں کا حق جو ہے وہ لیا جائے گا، لیکن ان کا جو ہے نا ہاتھ نہیں روکا جائے گا کہ جب وہ آپ کے مال میں سے کوئی چیز لینا چاہیں تو باپ ہے بس ٹھیک ہے لے لے، یہ اخلاقی طور پر ان کا مقام ہے۔ آپ کا مکان آپ ہی کے نام رجسٹری ہوگا، باپ کے نام نہیں ہوگا کہ جی میرا مکان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ میں اور میرا مال، یعنی میرا مال میری زمین ہے، میرا مکان ہے، تو میرا بینک بیلنس ہے،
تو وہ میں نے زمین بھی ان کے نام کر دی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ والد کی ہے تمہارا مال جو ہے، اور بینک اکاؤنٹ بھی ان کے نام کر دیا، اور میں نے جو مکان ہے اپنا وہ بھی ان کے نام رجسٹری کر دیا۔ نہیں، یہ غلط ہے، اس حدیث یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہی۔ آپ کی زمین آپ ہی کے نام رجسٹری ہوگی اس کی، اور آپ کا مکان آپ کی نام رجسٹرڈ ہوگا، اور اسی طرح آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ ہی کے بینک اکاؤنٹ میں رہے گا، لیکن اس پر باپ کا حق کتنا ہے میں وہ بتایا۔ بھائی یہ سمجھ لو کہ تم بھی اسی کی ہو، تمہارا مال بھی اسی کا ہے۔ یہ اخلاقی پہلو سے بڑی قوت کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی ہے، اور جو اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں وہ ظلم کو مستلزم نہیں ہوتی، کہ چاہے وہ ظلم کرے، چاہے وہ کوئی بے انصافی اور بربادی پھیلائے، نہیں، اس طرح نہیں، یہ بات اس پہلو سے یہ اس میں نہیں آتی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔